الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں. قرآن کریم کی سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 132 کے ذیل میں اس کے اطراف میں آپ کی خدمت میں عرائض پیش کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالی نے دی. پچھلی گزشتہ 4 شبیں اور آج اس سلسلے کی آخری یہ مجلس ہے اس خمسہ کی. پروردگار عالم سے سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ کہا گیا اسے کہنے والے کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی شعور اور بصیرت اور دین کی معرفت میں اور دین پر عمل میں اضافے کا سبب قرار دے. پروردگار عالم ہم سب کو اس فرش عزا کی حکمت، اس کے مقاصد، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم جس طرح سے حق بنتا ہے، جس طرح سے ہونا چاہیے، اس طرح اس امانت کی حفاظت کریں اور حفاظت کے ساتھ جس طرح گزشتہ لوگوں نے ہمارے حوالے کی، ہم بھی اپنی آئندہ نسلوں کے حوالے اس امانت کو انشاءاللہ کر سکیں. صلوات پڑھیے محمد والا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 اس نے اللہ کی رحمت کو، اللہ کے رحم کو مشروط کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تصور تکرار کر رہا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے، اس لیے کہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی اللہ کی رحمت کے بارے میں وہ تصور نہیں رکھتی جو اللہ نے خود بتایا ہے. بہت ساری باتیں دین کے بارے میں غلط ذہنوں میں ڈلی ہوئی ہیں اور اس کا سبب بھی اللہ اور اس کا رسول اور اہل بیت نہیں ہے، ہم خود ہیں. ہم دین سیکھنے کے بارے میں کوئی سنجیدہ نظام ہمارے پاس نہیں ہے. جو دینی طالب علم بنتے ہیں ان کے لیے تو پھر مدرسے ہیں، لیکن عوام دین کہاں سے سیکھے؟ اہمیت نہیں دیتے. میری گزارش ہوگی جو مرد حضرات مومنین یہاں بیٹھے ہوئے اور جو ہماری بہنیں مومنات میری آواز کو سن رہی ہیں، یہ جو مراکز ہوتے ہیں، مسجد، امام بارگاہ، اپنے علاقے میں ان کے ہونے کو غنیمت سمجھیں اور ان کے بارے میں بہترین پلاننگ کریں اور کوشش کریں کہ آپ کے
بچوں کا، بچیوں کا ایک وقت یہاں پر گزرے دن میں، اگر دن میں نہیں کر سکتے، ہفتے میں کچھ وقت آپ کے بچوں کا یہاں پر گزرے جس میں وہ ایسی چیزیں ان کو سکھانے کا اہتمام کیا گیا ہو، انتظام کیا گیا ہو اچھی طریقے سے، جو ان کو ان اسکولوں سے نہیں ملیں گی جہاں پر آپ انہیں ڈالنے پر مجبور ہیں، تاکہ وہ جب اپنی جوانی میں آئیں، ہماری عمروں میں آئیں، ہم سے بہتر، ہم سے زیادہ صحیح جگہوں سے ان کو آشنائی ہو کہ اصل میں دین کیا ہے۔ غلط فہمیوں کا اور غلط العام جو چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں ان کا وہ شکار نہ ہو۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو ہر آنے والا زمانہ موجودہ زمانے سے خطرناک ہوتا ہے، خاص طور پر دینی اعتبار سے۔ دنیا کی بڑی طاقتیں وہ چاہتی ہیں کہ دنیا میں دین نہ رہے۔ آپ دیکھ لیں یورپ کو، پورے ماحول کو دیکھیں آپ، ان کے مفکرین، فلسفی ادارے، ان کے دین کے بارے میں ایک انتہائی منفی نیگیٹو رویہ ان کا۔ آپ اگر کوئی آرٹیکل لکھ رہے ہیں، جن کو یہ سچویشن پیش آئی ہو وہ ذرا بہتر طریقے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ ایم فل کے لیے، پی ایچ ڈی کے لیے، حتیٰ کہ پاکستان میں چونکہ اب چیزیں مثلا بین الاقوامی ہیں، معیارات جو رکھے گئے ہیں، آپ کا مقالہ، آپ کا تھیسس، اس میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہوں تاکہ وہ قبول ہو، آپ کو نمبر ملے۔ تو اب آہستہ آہستہ یہ کرتے جا رہے ہیں کہ آپ اگر کسی بحث میں، اگر تو آپ مغربی فلسفیوں کو کوٹ کریں کہ اس نے فلان نے یہ کہا، فلان نے یہ کہا، تو ٹھیک ہے، جتنے زیادہ اتنے اچھے، اتنا آپ کا علمی مقام ہے۔ لیکن اگر آپ لکھیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا، کہتے ہیں اس کو نکالو، یہ علمی بات نہیں ہے۔ یہ بن رہا ماحول، یورپ میں تو بہت زیادہ ہے لیکن یہاں پر کم ہے۔ اس سے آگے بتاؤں آپ، اگر آپ کوئی ایسا مقالہ لکھیں گے جس کے نتیجے میں اسلام کی تضعیف ہوتی ہو، کمزور ہوتا ہو، اسلام کی کسی نظریے کو لے کر آپ دلائل لائیں اسے کمزور کرنے کے لیے، اور اس کی کمزوری کے لیے آپ کوئی حدیث لے آئیں یا کوئی ایسی چیز لے آئیں، ٹھیک ہے، تو آپ قبول ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو دین نہیں چاہیے، اور اسلام تو سب سے بڑھ کر نہیں چاہیے۔ یہ وہ ماحول ہے جس میں آپ اپنی اولادوں کو پڑھانے پر مجبور ہیں۔ اس نظام میں بھیجنے پر مجبور ہیں جس نظام پر اللہ اور رسول راضی نہیں ہے۔ اللہ اور رسول کا حکم ہے بچہ پڑھے، لیکن اللہ اور رسول کا حکم یہ نہیں ہے کہ بچہ غیروں کے بنائے ہوئے نظام میں پرورش پائے۔ طلب علم، فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، طلب علم فریضہ ہے، فرض ہے ہر مسلم مرد پر بھی اور عورت پر بھی۔ اللہ کے نبی کا فرمان، قرآن بھرا پڑھ، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں ان کی طرح ہو سکتے ہیں، برابر ہیں جو علم نہیں رکھتے ان کی؟ کبھی اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا رات کا اندھیرا اور دن کی روشنی یہ برابر ہو سکتے ہیں؟
اسلام، اگر آپ نے اسلام میں علم کی، پڑھنے کی، پڑھائی کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو وحی کا پہلا لفظ ہی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا، پڑھ. یعنی اسلام کی تحریک گویا کہ پڑھنے کی تحریک ہے، جہالت کی دوری کی تحریک ہے. تو یہ تو قابل بحث نہیں ہے. اسلام علم حاصل کرنے پہ تاکید کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے حتماً ناراض ہے کہ تم جو میرے رسول کا کلمہ پڑھتے ہو، میرا قرآن تمہارے پاس ہے، تم اتنے نااہل ہو کہ تمہارے گھروں میں ان کے نظریات پڑھائے جاتے ہیں تمہارے بچوں کو کہ جو ہمارے مخالف ہیں، اور تم ان کی باتیں وہ لکھنے پر، وہ یاد کرنے پر بچہ مجبور ہے جو انہوں نے بتایا، اور تبھی وہ پاس ہوگا، تبھی وہ نمبر لے گا. نظریات وہی ہوں. اسی سورہ آل عمران میں یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سے کچھ پہلے 4 سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے قرآن کا، اس کی چند آیات چھوڑ کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، توجہ کیجیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے ان لوگوں کے کسی گروہ کو فالو کرنا شروع کیا، اطاعت کرنی شروع کی کہ جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، یعنی تمہارے پاس قرآن آ گیا ہے، تمہارے پاس آئین زندگی آ گیا، ہمارا رسول تمہارے درمیان موجود ہے ہر چیز کو گائیڈ کرنے کے لیے، پھر بھی اگر تم ادھر رغبت کرو تو نتیجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہارے ایمان لے آنے کے بعد تمہیں دوبارہ پلٹا کر کافر بنا دیں. قرآن تمہارے پاس ہے، رسول تمہارے پاس ہے، پھر بھی انہیں فالو کر رہے ہو، کافر ہو جاؤ. پھر اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور بھلا کیوں کر تم کفر کر سکتے، تمہارے پاس کیا کم ہے؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیوں کر کفر کی طرف جا سکتے ہو، کفر کر سکتے ہو. وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، جبکہ تم پر، تمہارے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے. ان سے بڑا علم کیا ہوگا؟ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے. اس چیزوں کے ہونے کے باوجود تم پھر اہل کتاب کی طرف رغبت کرتے. آج ایسا ہو گیا. قرآن، آپ بعض بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے مغرب کے پڑھے ہوئے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز، ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں لیے ہوئے، اگر آپ ان کو اندر سے کریدیں تو ایک بے ایمان انسان سے آپ کا سامنا ہو، جس کا نہ قرآن پہ ایمان ہے نہ اللہ پر ایمان ہے. کیونکہ یہاں پاکستان میں پیدا ہوا مسلمان کے گھر، لہٰذا ظاہر ویسا ہی ہے. لیکن اگر آپ کی ڈسکشن ہو جائے، بات ہو جائے، بحث ہو جائے، آپ تہیں کھلتی جائیں، اندر سے آپ کو ایک مکمل اللہ، قرآن، رسول کی باتوں کا انکار کرنے والا بندہ ملے گا. کیا کہ تمہارے ہاتھ پلے ہے کیا اسلام کے؟ اگر اسلام کے پلے کچھ ہوتا تو دنیا میں آگے ہوتا. اگر اسلام کے ہاتھ پلے کچھ ہوتا تو دنیا میں کیا ہوتا؟ بہت آگے ہوتا. اگر اپنی آئندہ نسل کو ان مشکلات سے بچانا ہے تو یہ جو مساجد ہیں، امام بارگاہ ہیں، یہ روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں آپ کی شکایت نہ کریں کہ ان کے سینمے بہت آباد تھے، ان کی مساجد ویران تھی. مسجد وہ چند چیزیں
جو احادیث کے مطابق قیامت کے دن شکایت کریں گی اللہ کی بارگاہ میں اور ان کی شکایت سنی جائے گی، ان میں سے ایک مسجد ہے کہ یہ میرے آس پاس رہتے تھے لیکن میں ویران تھی۔ اچھا، مسجد کو آباد کیسے کریں؟ صرف نماز پڑھنی ہے؟ کس نے کہا؟ مساجد میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ایران میں بہت سارے تجربات کیے گئے، انقلاب کے بعد اسلامی نظام بننے کے بہت سارے تجربات کیے گئے کہ مذہب اور لوگوں کی زندگی کو مکس کر دیا جائے۔ مثلا کسی نے پکنک پر کسی ایسی جگہ جانا ہے جہاں گناہ کی خرابی کے مواقع ہیں، ترغیب دلائی گئی کہ تم چھٹیاں مثلا کم میں ہو، مشہد میں گزارو، سیر بھی ہے، اور کس نیت سے جا رہے ہو؟ ہم نے امام کی زیارت کرنی، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور ایک کام جو کیا بہت زبردست کام، وہ یہ کہ مسجد جو بنانے کا پلان تھا اس کو بڑھا دیا۔ مسجد ہے، مسجد کے ساتھ ہی سوئمنگ پول ہے، یہ مسجد ہے، جگہ ذرا زیادہ ہے، سوئمنگ پول ہے، انڈور گیمز کی چیزیں، ٹیبل ٹینس کھیلنے کی چیزیں، بچوں کی سیکنڈ ٹائم ٹیوشن کے لیے وہاں پہ ٹیچرز ہیں، اور جب دینی جذبہ ہو تو بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ والنٹیئرز، اچھے پڑھے لکھے اچھے ٹیچرز، وہ کسی نے کہا میں 1 گھنٹہ دوں گا، میں 2 گھنٹے دوں گا، میں 3 گھنٹے دوں گا، میں ہفتے میں اتنے دن دے سکتا ہوں، میں میتھس کا ٹیچر ہوں، میں فزکس کا ٹیچر ہوں، میں انگلش کا ٹیچر ہوں۔ اب بچہ کیا ہے؟ بچے کو اس کی زندگی کی ساری چیزیں کہاں سے ذہن میں کیا ہے؟ مسجد۔ گیم کہاں سے لنکڈ ہے؟ مسجد سے۔ پڑھائی کہاں سے لنکڈ ہے؟ مسجد سے۔ اور عبادت اور دین تو ہے ہی مسجد۔ یعنی بجائے یہ کہ آپ کا بچہ وہ بیٹھ کر کیا کچھ دیکھتا رہے اور تنہائی میں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے، یا الٹے سیدھے دوستوں کی کمپنی میں جا رہا ہے، آپ ایک ایسا پلیٹ فارم بنا دیں مسجد کو کہ جس میں بہت کچھ ہو، اور لاشعور میں لوگوں کے بیٹھ جائے کہ ہمارے پرابلم سب سے زیادہ مسجد میں حل ہوتے ہیں۔ ہمیں دین ہے جو دے رہا ہے، حلال لذت سبب مسجد ہے، پڑھائی میں کمزور ہے سپورٹ سبب مسجد ہے۔ اس انداز میں یہ آپ کو پتہ ہے محراب کو محراب کیوں کہتے ہیں؟ جن کو پتہ ہے ان کو لیے تو مسئلہ نہیں ہوگا، جن کو نہیں پتہ آپ کو تعجب ہوگا محراب کا مطلب کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں محراب کا مطلب ہے جہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ محراب کا لفظ حرب سے بنا ہے، حرب کہتے ہیں جنگ کو۔ حرب جیسے سود والی آیت ہے نا، اگر نہیں باز آتے سود کھانے سے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ سے جنگ کے لیے پھر تیار ہو جائے۔ حرب یعنی جنگ، محراب جہاں سے جنگ لڑی جاتی ہے۔ تو قرآن نے اس جگہ کو جو محراب کا نام دیا، اس میں پورا میسج ہے۔ یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ لٹکی لٹکی نماز پڑھ کے اور بس ہمارے گناہ معاف ہو گئے اور بس باہر، یہاں سے بیٹھ کر جنگ لڑی جائے گی ہر اس چیز کے خلاف کہ جو اللہ اور رسول کو ناپسند ہے، اور ہر اس چیز کو رائج کرنے کے لیے جو اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے۔ یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، یہ محراب ہے۔ محراب جنگ لڑنے کی جگہ، جہاں سے مورچہ۔
اس کے لیے آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن ہو. جو کوئی سروس دے سکتا ہے، خدمات پیش کر سکتا ہے، وہ کرے. بہنیں ہماری، بھائی ہمارے جو کام کر سکتے ہیں وہ کریں. اور جتنی چیزوں کو یہاں مسجد میں آفر کیا جا سکتا ہے، امام بارگاہ میں آفر کیا جا سکتا ہے بچوں کے لیے، نوجوان نسل کے لیے، وہ ہو یہاں. یہ ہے آبادی، ورنہ آباد نہیں ہو سکتا. کتنی ٹائم آپ آباد کر لیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ دن میں 3 ٹائم اگر مسجد کا دروازہ کھول جائے بڑی آباد ہے. 24 گھنٹے میں زیادہ تر ویران پڑی رہتی ہے. آباد مسجد یعنی جو روشن ہے ہر وقت. اس طرح کا ایسے افراد ہیں آپ کے درمیان موجود ہیں، سمجھدار، جاننے والے. اور آپ یقین کریں کہ ایک پرچم بلند کر دے گا نا تو اور لوگ رنگ پکڑیں گے. آپ ایک اچھے آئیڈیا کا آغاز کریں اور لوگ فالو کریں گے. اس کی طرف آئیں آہستہ آہستہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور اس سے ذرا نچلے لیول پر اگر آ جائیں تو اگر آپ ان ایکٹیویٹیز میں خدمات پیش نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے بچوں کو تو پیش کریں. لوگ بہت ساری محنت کر لیں، بہت سارے کام کریں، آئے کوئی نہ. ٹھیک ہے. جو مجھے کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہے، علم ہے مجھے کہ یہاں پر کچھ لوگ، کچھ خواہران ہماری وہ جذبے سے کچھ کام سٹارٹ کرتی ہیں، سٹارٹ کیا، ٹھیک ہے، اس کو جاری رکھنا چاہتی ہیں. ان کے ساتھ ایک بہت اچھا تعاون کیا ہے کہ آپ جو والدین ہیں اس کو سنجیدہ لیں اپنے بچوں کے بارے. بچے یاد رکھیے، یہ پھر قرآن کانسیپٹ آپ کو بتا رہا ہوں. بچے امانت ہے. بچے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی بخشش کا سبب بھی بن سکتے ہیں اور آپ کے عذاب کا سبب بھی بن سکتے ہیں. بچے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو اللہ قیامت کے دن ان کے والدین سے ملائے گا نعمتوں میں، اور باقی نعمتوں کی لذت تو ان کو محسوس ہو رہی ہوگی. جب یہ بچھڑے ہوئے ملیں گے انہیں اور مزہ آئے گا. ٹھیک ہے. بعض دفعہ نعمتیں ہوں لیکن بندہ اکیلا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ مزہ نہیں ہوتا. لیکن اگر اس کے قریبی بھی ساتھ آ جائیں تو اور اس کو لذت محسوس ہوتی ہے. اللہ یہ ایکسٹرا نعمت بھی، نیک والدین اور نیک اولاد. یہ قرآن کی آیات. والذین آمنوا، سورہ، ایک سورہ مبارکہ ہے طور پہاڑ کے نام سے، اس میں آیت ہے والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے. والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی ذریت نے یعنی ان کی اولاد بھی ان کے پیچھے چلی اسی ایمان کے راستے پر. الحقنا بہم ذریتہم، تو اگرچہ ان کی اولاد کے درجے کچھ نیچے بھی تھے، اللہ اپنے فضل سے نیک والدین کے، زیادہ نیک والدین کے برابر درجہ دے دے گا. وما التناہم من عملہم من شیء، اور یہ درجہ نیچے والوں کو اوپر کرنے کے لیے اوپر والوں کے درجے میں کوئی کمی نہیں کرے گا. اسے فضل کہتے ہیں. وما التناہم من عملہم من شیء. ایک یہ گروپ پہ والدین کا اور بچوں کا، اور دوسرا گروپ بہت خطرناک. یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا. فرار، یفر فرار کرے. فرار کس چیز سے کرتے ہیں؟ جسے ڈر رہا ہوگا. ٹھیک ہے. چور پولیس سے فرار کرتا ہے، خوف ہوتا ہے اس کو، تو اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا قرآن میں، یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے بھاگے گا اور اپنے باپ سے. یہ قریبی ترین رشتے یہی ہیں. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ، اور بیگم صاحبہ سے. بیگم صاحبہ سے بھاگے گا، فرار کرے گا.
وہ بیگم کہ دنیا میں جس کو سونے چاندی میں پرونے کے لیے پتہ نہیں کتنے جتن کیے تھے اور کتنے حرام حلال ایک کر دیے تھے کہ یہ خوش رہے، بھاگے گا اس سے۔ یہ بھاگنے والی کیفیت کن کی ہے؟ دنیا میں خدا کی نافرمانی کرنے والوں کی۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور جو انسان کو اکثر ہر چیز سے زیادہ پیار ہوتے ہیں، بیٹے۔ بیٹے عربوں کو تو بہت پیارے تھے، بیٹیاں تو ان کو اچھی لگتی نہیں تھی، بیٹوں میں مرتے تھے، بیٹیوں کو تو زندہ دفنا دیا کرتے تھے بعضوں کا۔ لہٰذا اللہ نے کہا بیٹوں سے بھاگو گے۔ بیٹیوں کا نام یہاں پہ نہیں لیا کیونکہ بیٹیوں کو ان کو تکلیف ہی کوئی نہیں ہونی تھی، ان کا ہم پہلے بھاگتے ہیں۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ایسا کیوں ہو رہا ہوگا؟ ہر ایک کو اتنی زیادہ اپنی پڑی ہوگی کہ اس کو دوسروں کی فکر ہی نہیں ہوگی، اور اس کو لگے گا کہ یہ جو اللہ کا نافرمان میرے پاس آ رہا ہے، ابا میرا بھاگو اس سے، ماں میری بھاگو، بیٹا میرا بھاگو، کہیں میرا کام خراب نہ ہو جائے اس کی وجہ سے، چونکہ یہ 2 نمبر بندہ تھا، ایک دوسرے کو پہچانتے تو یہ دنیا کی محبتیں جن کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگیاں کمائی تھی، وہ اس طرح ظاہر ہوں گی قیامت کے دن۔ تو بچے، قرآن کے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ابھی تک انما کا معنی ہوتا ہے صرف، تمہارے مال، یہ اللہ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ سورہ تغابن کی آیت ہے۔ انما اموالکم، تمہارے مال، و اولادکم، اور تمہاری اولاد، فتنہ، یہ صرف آزمائش ہے، انہیں دیکھو ہی آزمائش کی نگاہ سے، اور آزمائش لینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، جس نے تمہیں دیے، جس نے تمہیں دیے ہیں، ان کے بارے میں اس کو یاد رکھو، ان میں لگ کے اسے مت بھولو، ان کو خوش کرنے کے لیے اسے بھول جاؤ گے، اس نے تو یہ واپس لینا ہی ہے۔ وہ تمہیں دکھائے گا قیامت کے دن کہ جن کے لیے تم نے اس کو ناراض کیا تھا وہ تمہارے دشمن ہوں گے قیامت کے دن۔ بیٹا کیا کرے گا؟ مثلا خدا پوچھے گا تو کیوں گمراہ ہوا؟ کہے گا میرا باپ، یا اللہ تو نے مجھے اس کے گھر میں پیدا کیا تھا، یہ چاہتا تو میری تربیت ایسی کرتا کہ میں نیک ہوتا، اس نے مجھے دنیا خوب سکھائی، لیکن دین نہ خود اس میں تھا نہ اس نے مجھے لگایا، یہ میرا دشمن ہے، یہ قصوروار ہے، چونکہ تو نے مجھے اس کی سرپرستی میں دیا تھا۔ شکایت اس لیے بھاگ رہے ہوں گے، شکایت نہ کرے پکڑ کے میرے حق، باپ بیٹے سے حق مانگے گا، بیٹا باپ سے حق مانگے گا۔ حق کون سا؟ وہ جو اس دن یاد آئے گا کہ دنیا میں نہیں کرتے تھے۔ تو فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ایک ہے میں کیسے دیکھ رہا ہوں اولاد کو، ایک ہے اللہ مجھے کیسے دکھانا چاہتا ہے میری اولاد کو۔ اب محبت اولاد کی دل میں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن وہ کہہ رہے آزمائش ہے، یہ محبت میں نے ڈالی ہے تاکہ یہ پلے، تاکہ تم زحمت کرو، اور وہ زحمت اور محنت کرنا تمہیں اس کی تکلیف بھی فیل نہ ہو اپنے بچے کے لیے کرنے میں، لیکن اس لیے نہیں کیا کہ تم اس کی محبت میں مجھے بھول جاؤ اور میری بتائی ہوئی حدود کو کراس کرنا شروع کر دو۔ اب دیکھیے کیا فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فتنے کا مطلب اس کے بنیادی معنی ایک ہی ہے، لیکن یہ سن لیں فتنے کا اصل معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو آگ پر تپانا، اسی سے آزمائش کا معنی ہے، اسی سے وہ جو ہم اردو میں فتنہ کہتے ہیں، فتنہ ہو گیا، فتنہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، یعنی گڑبڑ ہو گئی، یہ سارے معنی وہیں سے نکلے، آگ پر کسی چیز کو تپانا، چونکہ تکلیف ہوتی ہے، تو آزمائش بھی ایسی ہوتی ہے، اس سے آزمائش کا معنی کرتے ہیں، یہاں پر آزمائش کا معنی ہے تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اجر عظیم اللہ کے پاس، یہ تمہارے فائنل جگہ نہیں ہے،
تمہاری فائنل جگہ کہیں اور ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. دوبارہ میں عرض کروں گا، جس کو جتنی توفیق ملے کم سے کم یہ ضرور کریں کہ اگر یہاں پر کچھ لوگ یعنی یہ خدمت کرنے کے لیے، یہاں سے کسی نے ارب پتی کھرب پتی نہیں ہونا یہاں کام کر کے، وہ جیب سے ہی لگانے پڑیں گے، ٹھیک ہے نا. تو لیکن اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کم از کم اس کو سنجیدہ لیں، اہمیت دیں، اور اپنے بچوں کو جہاں دنیا کے لیے اتنا تردد کر رہے ہیں ان کے دین کے لیے ضرور اہمیت دیں اور ان کو اس پروگرام میں شامل کریں. اہمیت دیں، اسکول کو اہمیت دیتے ہیں، اس کو بھی اہمیت دیں. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد. کیا فرمایا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. اگر آپ غور کریں، ساری دنیا اللہ کو مان لے، ساری دنیا رسول اللہ کو مان لے، لیکن رسول اللہ جو کہے وہ نہ مانے. جی کفار بھی مان لیتے کیونکہ بات کوئی نہیں ماننی، صرف سامنے جا کے کہنا کہ آپ کتنے اچھے رسول ہیں، آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے، ہاتھ کا بوسہ دلوائیں، اور ہماری روٹین میں کوئی فرق نہیں پڑنا اس رسول کی وجہ سے. یہ اسلام نہیں قبول کرتا. اس کو اسلام کا معنی ہے اللہ کے سامنے جھک جانا ہے. اللہ کی رحمت کی نزول کی شرط یہ ہے. 134 نمبر آیت ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے. کیا بیان کیا؟ کہ جب یہ فرمایا کہ جنت کی طرف جانے میں جلدی کرو جس کی وسعتیں آسمانوں اور زمین جتنی ہیں. یہ چند آیات میں چاہوں گا کہ اس باقی ماندہ وقت میں تمام کر دوں تاکہ بات ہم آخر تک پہنچا دیں. البتہ آخر تو نہیں، سورہ آل عمران بہت لمبی ہے، لیکن جو ذہن میں نیت کی تھی اس کو آخر تک پہنچا دیں. جب یہ فرمایا کہ وہ جنت جس کی وسعتیں آسمان اور زمین جیسی ہیں، تو چھوٹی چھوٹی زمینوں کے پیچھے اتنی محنت کرنے والوں، ہماری بات ہم تمہیں کہہ رہے ہیں، ہم تمہیں بہت کچھ دیں گے، اس کی طرف آنے میں بھی جلدی کرو. لیکن یہ جان لو کہ وہ جنت کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کی گئی. اب جب متقین کا نام لیا تو متقین کی نشانیاں بتائی. پہلی نشانی کیا بتائی؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء. وہ لوگ ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، آسانیاں ہوں یا مشکلات ہوں. ایسا نہیں ہے، یعنی اللہ کے آسانیوں کے دوست نہیں ہیں، مشکلوں میں بھی اللہ کے دوست ہیں. کمٹمنٹ. ایک بندہ ہے، اچھی دکان کس کی چلتی ہے؟ جو ہر روز ٹائم پہ کھولے اور موجود ہو اور ٹائم پہ بند کرے، اس کی دکان صحیح چلے گی. جو محنت کرے، صحیح سی چیزیں خرید کے لائے تاکہ دکان میں وہ رکھے بیچنے کے لیے، اچھی کوالٹی کا اچھا مال لائے، ریگولر ہو، وہ دکان چلے گی. یا اس کو دکان چلے گی کہ جو ایک دن دکان میں جائے، دوسرے دن کہے مجھے نیند آ رہی میں کو نہیں جانا. ایک دن جائے صبح 8 بجے، دوسرے دن کہے میں 10 بجے، تیسرے دن کہے میں 2 بجے جاؤں، آج میرا موڈ نہیں. کس کی دکان چلے گی؟ پہلے والے کی یا دوسرے والے کی؟ دکان چھوڑے، کوئی چیز لے لیں. آپ نوکری آپ کی ہے، آپ کو کہے تم نے صبح 8 بجے آنا ہے اور مثلا 2 بجے تمہاری چھٹی ہو، آپ کے بالکل کتنے پیسے؟ ہم تمہیں 50,000 دیں گے مہینے کا. آپ نے کہا ٹھیک. پہلے دن آپ آئے 8 بجے، دوسرے دن آپ آئے 9 بجے. ایک دفعہ بھی وہ نہیں چھوڑیں گے آپ کو. 9 بجے کیوں آئے ہو؟ وہ اپنے قواعد و ضوابط کے مطابق آپ کی یا تنخواہ کاٹیں گے یا کچھ کریں گے. اور جب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو راجا کسی یہ نوکری کرنے والا نہیں ہے، یہ تو کوئی راجا کی سلطنت کا کبھی آتا ہی نہیں ہے، سویا رہ جاتا ہے، تو وہ آپ سے کہیں گے کہ ہم نے آپ کو نوکری اس فرم کا، کمپنی کا کام کرنے کے لیے دی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے نخرے دیکھنے کے لیے ہم نے آپ کو نوکری نہیں دی، زیادہ فارغ ہو. ہر کام کمٹمنٹ چاہتا ہے تب آگے بڑھتا ہے. ہم نے کبھی سوچا ہے ہم نے اس دین کی خدمت کے لیے کسی چیز کی اللہ سے کمٹمنٹ کی؟
ایک گھنٹہ اللہ کے لیے، روٹین کی نماز کی بات نہیں کر رہا جو پہلے سے چل رہا ہے نا، ہٹ کے، یہ تو پھر دیکھا دکھائی کافی کام چل رہا ہے، ہٹ کے روٹین سے، اہتمام سے، یا اللہ میں آدھا گھنٹہ اپنے دن کا تیرے لیے، ایسی کمٹمنٹ ہے، اور پھر وہ آدھا گھنٹہ رہے. آپ دیکھیں آپ کا ایمان، آپ کی معرفت، اللہ کی توفیقات کہاں چلی جاتی ہیں. وہ بیٹھے نہیں، موڈ آ گیا آ گئے، موڈ نہیں آیا، موڈ آیا ادھر آ گئے. بعض لوگ ایسے ہوتے، موڈ آیا کسی گناہ کی محفل میں چلے گئے. دونوں طرف رابطے رکھے ہوتے. اللہ کی کتاب نے بتایا وہ کہ منافق صرف رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھے. منافق ایک مزاج ہے جو قرآن نے بتایا ہوا. کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب مومنوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں مومن. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں، اصل جب چہرہ دکھاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. تو وہ شیاطین ان سے کہتے ہیں اوہ تو مسجد کی کرن گیا، مسجد کی کرن گیا. کہتے ہو جی بس جی وہ ایک ہے نا وہاں پہ سمسایا ہمارا، گزارا نہیں ہوتا، رکھ رکھا کے لیے جانا پڑتا ہے. لیکن اصل میں ہم آپ کے یار، ان کے ساتھ ہم مذاق میں ٹھٹھا کرتے ہیں. قالوا انا معکم. کہتے ہیں یقیناً ہم ہیں تو تمہارے ساتھ. تو پھر ادھر کیوں گئے تھے؟ انما نحن مستہزئون. ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، چکر دیے ہوئے. اور آپ کو پتہ یہ دینی لوگ ویسے ہی فارغ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بولے والے ہوتے ہیں. سمجھتا ہے جو سمجھدار ہو وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں. سمجھدار دین سے دور. میں بڑا سمارٹ ہوں، بڑا کلیور ہوں، بہت چلاک ہوں. میں نے ہر طرف معاملہ فٹ رکھا ہوا، مومنوں کو بھی بیوقوف بنایا ہوا اور ادھر جو شیاطین ہیں ان کو بھی خوش رکھا ہوا. یاد رکھیے یہ اللہ نے بتایا ہے کہ منافق مومن کو بے وقوف سمجھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مومن دل و جان سے خدا کے حکم کی اطاعت کرتا ہے. اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ پاگل ہر بات کی مان رہا ہوتا ہے. ہم نے بیلنس رکھا ہوا. ٹھیک ہے؟ تو کیا کہتا ہے قرآن؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ مومن ایمان لائیں. قالوا. کہتے ہیں أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف کم عقل لوگ ایمان لائیں. جو یہ رسول کہتا ہے منہ اٹھا کے چل پڑتے ہیں. ہم پہلے سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں فائدہ نقصان ہے. فائدہ نظر آئے تو کرتے ہیں، فائدہ نظر نہ آئے تو یہ اپنے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑا چالاک سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہ اللہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ. انہم ہم السفہاء. یہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ بے وقوف، یہ خود بے وقوف ہے. ولکن لا یعلمون. انہیں اس بات کا علم نہیں. اللہ جو اللہ کی اطاعت کر رہا ہے دل و جان سے وہ بے وقوف ہے. جو جنت کی طرف تیزی سے حرکت کر رہا ہے وہ بے وقوف ہے، یا تیرے جیسا احمق اور بد نصیب کہ جو اس ماحول کے اندر ہوتے ہوئے بھی جہنم کی طرف جا رہا ہے. اصل میں کامیاب اسے کہتے ہیں جس کا نتیجہ کامیاب. کامیاب کسے کہتے ہیں؟ جس کا نتیجہ کامیاب. سارا سال آوارہ گردی کرنے والا، موج مستی کرنے والا، آخر میں فیل ہونے والا. اس کو لوگ کہیں گے تیری کیا بات ہے. یا سال بھر محنت کر کے اپنے اوقات کو صحیح تقسیم کر کے اور امتحان میں اچھے نمبر لینے والا، کس کو لوگ کہیں گے تیری کیا بات ہے. جو کامیاب ہوگا اس کو کہیں گے تیری کیا بات ہے، تو نے محنت کی، تجھے نتیجہ ملا. اور جو سارا سال لوفری کرتا رہا اور فیل ہوا اس سے کہیں گے تیری بھی کیا ہی بات ہے، اب لے مزے جو تو نے آوارہ گردیاں کی ہیں ان کا نتیجہ بھی چک لے. اس وقت تو کہتا تھا یہ کتابی کیڑا بدبخت، جب دیکھو کتاب کھولی ہوتی ہے بے وقوف، مجھے دیکھو میں لائف انجوائے کر رہا ہوں. یہ چھوٹی سی مثال ہے. اللہ کی ماننا اور نہ ماننا بالکل ایسے ہی. روز قیامت آپ سورہ حاقہ پڑھی، کئی جگہوں پر قرآن مجید نے یہ تصویر بنا کر دکھائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
یومئذ تعرضون، سورۃ الحاقہ، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تمہیں روکا جائے گا اور کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی تم پر، سب تمہیں بتا دیا جائے گا، ہر چیز واضح ہو کے سامنے آ جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو اس دن جس کی کتاب یعنی نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ خوشی سے پکار کر لوگوں سے کہے گا یہ دیکھو۔ اگر کسی کا بچہ ٹاپ کرے جب رزلٹ اناؤنس ہو تو کیا کرے؟ دیکھو نمبر دیکھو، ٹھیک ہے نا، میرا رول نمبر انٹر کر کے دیکھو کتنا نمبر لیا میں، دوسرے کو فون کرے گا میرا رول نمبر انٹر کرے، رشتہ داروں دوستوں کو۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، اس طرح بعض لوگ اعمال نامے جب دیے جائیں گے اتنے زبردست نمبر ہوں گے کہ لوگوں سے کہیں گے دیکھو تو دنیا میں لوگ ہمیں عجیب و غریب باتیں کرتے تھے، نمبر دیکھو کتنے لیے، ٹھیک ہے۔ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خوشیوں والی زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند نعمتوں والی جنت، قطوفها دانیہ، جس کے پھلوں کے گچھے خود ہی نزدیک آ جایا کریں، چڑھنا نہیں پڑے گا، پتھر بھی نہیں مارنے پڑے گا، یعنی آپ درخت کو کہیں گے یا اشارہ کریں گے تو اپنا گچھا خود آپ کے سامنے، ویٹر کی طرح، جیسے ویٹر ٹرے میں لا کے سامنے رکھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ درختوں کو ہی پیرے بنا دیں گے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہا جائے گا؟ کھاؤ اور پیو اور نوش جان کرو، اس کو مزے لو اس سے، یہ اس کا نتیجہ ہے جو گزشتہ ایام میں تم نے کام کیے تھے، اس کا نتیجہ ہے، یہ تمہاری محنت کا نتیجہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور رہا وہ کہ جس کو اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُول، اس کے منہ سے کیا جملہ نکلے گا؟ میرا اعمال نامہ دیکھو نہیں، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہے گا اے کاش یہ رزلٹ اناؤنس ہی نہ ہوتا، بورڈ کے دفتر میں انشاءاللہ آگ لگ جاتی تو رزلٹ ہی اناؤنس نہ ہوتا، کاش مجھے یہ کتاب نہ دی گئی ہوتی، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش وہ جو مجھے موت آئی تھی اس نے مجھے پکا ختم کر دیا ہوتا، مجھے یہ دن دیکھنا ہی نہ پڑتا۔ یہ اللہ تعالیٰ تصویر دکھا رہا ہے اور ہم نے دیکھنا، ہمیں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ مناظر نہیں دیکھے گا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، پھر کیا کہے گا؟ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال تھا، بہت مال تھا لیکن میرے کسی کام نہیں ہے۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرے پاس طاقت بھی بہت تھی دنیا میں، طاقت بھی ہلاک ہو گئی، کچھ بھی نہیں، بیچارہ ہو گیا۔ خذوہ فغلوہ، کہا جائے گا اس کو پکڑ لو اور جکڑ دو۔ اور آگے آیات سورۃ الحاقہ کی، صلوات پڑھیے محمد والے۔ بعض دفعہ جب ایسی آیات پڑھی جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مار گئے بھائی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو جو ہے نا، اور اس لیے بعض اوقات پھر چکنی چپڑی باتیں جو شارٹ کٹس والی ہوتی ادھر زیادہ رغبت کرتے ہیں، اے اللہ دین بڑا ٹھیک ہے، کچھ کرنا بھی نہیں پہنتا تو جنت ہی پکی۔ یاد رکھیے دین اصل قرآن میں بیان ہے، قرآن سے ہٹ کر اہل بیت نے کچھ بیان نہیں کیا، اور انہوں نے خبردار کیا ہوا، اور وہ قیامت کے دن جیسے عیسیٰ اپنی قوم سے اظہار برات کریں گے وہ بھی اظہار برات کریں گے۔ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ خلاف قرآن ہمارے نام پہ کچھ قبول نہ کرنا، تم نے کیا، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، تم خود ذمہ دار ہو۔ رسول اللہ سب سے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ رحمت کا وجود کون سا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ جو رحمت للعالمین ہے، وہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ شکایت کرے گا اللہ کو میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا، یہ بڑی خطرناک شکایت ہے۔ اہل بیت فرمائیں گے ہم نے تاکید کی قرآن کی، انہوں نے نہیں پڑھا، لہٰذا چکھ لیں۔ اور یاد رکھیے یہ جو آیات ہے نا قرآن میں
خوشخبریوں والی آیات بھی ہیں، ڈرانے والی آیات بھی ہیں، ڈرانے والی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اللہ کو بھی پتہ تھا کہ یہ اتنی جلدی ماننے والے نہیں ہیں، لہذا بہت ڈرایا ہے۔ آپ اگر قرآن پڑھیں، انذار کہتے ہیں اس کو، انذار، خوشخبری کو تبشیر کہتے ہیں، انذار بہت ہے۔ اور آج جب دنیا کا بندہ ماحول دیکھتا ہے تو اس کو سمجھ بھی آتی ہے کہ اتنا زیادہ کیوں ڈرایا، تب بھی لوگ نہیں مان رہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ جو اللہ کی طرف سے، غور سے میری بات کو سنیے گا، سمجھیے گا، یہ جو اللہ کی طرف سے زیادہ ڈرایا گیا ہے نا، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ایک باپ اپنے بچے کو پیار سے کہہ رہا ہے بیٹا پڑھ، وہ نہیں پڑھتا، اس پر پیار کا اثر نہیں ہوتا، اتنا ڈیٹا کہتا ہے بیٹا تو پڑھ، میں تجھے اتنے پیسے انعام دوں، وہ نہیں پڑھتا۔ اس کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ باپ کہے میں تیرا سر توڑ دوں گا تیرا، تو نہ پڑھا، تیری ٹانگیں توڑ دوں گا شام کو۔ اب یہ کہتے ہیں باپ نے ٹانگیں توڑنی ہے تو کہتا ہے ٹانگیں تو چھڑواتے، کہتا ہے لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، تو یہ دھمکی سے پڑھتا ہے۔ اب اس وقت جب باپ نے یہ دھمکی دی ہے کہ میں تیری ٹانگیں توڑوں گا اگر تو نہ پڑھا، تو اس وقت اس کو شاید باپ بھی بہت برا لگے کہ یہ کیا اللہ نے مصیبت باپ دے دی مجھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اپنی مستی کرنے کا زیادہ مزہ آتا ہے، اسے نہیں پتا باپ جو کہہ رہا ہے میرے فائدے میں، کیونکہ اس کو مستی زیادہ عزیز ہے۔ لیکن یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے اور باپ کی ڈانٹ کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس نے پڑھ لیا اور ترقی کر گیا، پھر کبھی نہیں کہتا میرا باپ برا تھا، کہتا ہے شکر ہے اللہ نے مجھے ایسا باپ دیا تھا کہ جس نے میری محبت میں میرا بیڑا غرق نہیں کیا۔ اگر وہ مجھے نہ زبردستی پڑھاتا تو آج میں ایسے ہی کہیں بیکار اس مقام پہ نہ ہوتا جس مقام پر میں۔ تو یہ جو اللہ کا ڈرانا ہے، دیکھیے اتنا زیادہ یہ خدا کی رحمت ہی کا ایک انداز ہے۔ جیسے باپ جب یہ دیکھتا ہے نا کہ پیار سے نہیں مان رہا اور کرے گا نقصان اپنا، تو پھر وہ باپ ہو یا ماں ہو بچے پر تھوڑی سی سختی کرتی ہے یا زیادہ سختی کرتی ہے۔ سخت تب کہا جاتا اللہ کو کہ جب وہ کہتا میں تم نے جتنے گناہ کیے اتنی زیادہ دیر لگاؤں گا توبہ قبول کرنے میں، لیکن اس معاملے میں توبہ قبول کرنے میں اللہ تعالیٰ کوئی دیر نہیں لگاتا، وہ صرف ڈراتا ہے تاکہ توبہ کریں، توبہ کریں۔ اگر توبہ نہیں کرتا پھر مسئلہ خراب ہے، اگر توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو روایات میں بھی اور قرآن کی آیات بھی گواہی دیتی ہے، خداوند عالم فرماتا ہے کہ آسمان و زمین کو بھر دیا ہو کسی نے گناہوں سے، اتنے گناہ، اور صدق کے دل سے توبہ کرے تو پھر اس کو حق نہیں ہے کہ وہ شک کرے کہ اس کے گناہ زیادہ ہیں اور میری رحمت کم ہے، میں اس کی توبہ قبول کروں، لیکن کرے تو صحیح۔ مجھے نہیں معلوم میں نے یہ آیت یہاں پہ پڑھی ہے یا نہیں، چونکہ دو جگہ پڑھو تو بعض اوقات چیزیں مکس ریپیٹ ہو جاتی ہیں۔ یہ جو آپ جملہ سنتے ہیں گناہ کرتا ہے بندہ، کہتے ہیں کیوں کر رہے ہو، اللہ بڑا غفور الرحیم، یہ خلاف قرآن ہے، یعنی میں گناہ کر رہا ہوں کیوں، وہ بڑا غفور الرحیم۔ بلکہ شاعروں کو اللہ حق سمجھائے، بعض شاعروں کو، سب تو اچھے شاعر ہوتے ہیں، بہت اچھے شاعر ہوتے ہیں، اس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے سے زیادہ اللہ کی رحمت پر مجھے اعتماد ہے، تجھے اعتماد نہیں ہے اس لیے تو گناہ نہیں کرتا۔ اندازہ لگا، مجھے اللہ کی رحمت پر اتنا اعتماد ہے کہ میں جتنے بھی گناہ کروں گا چھوڑ دے گا، تو اللہ کی رحمت کے بارے میں بدگمان ہے جو گناہ نہیں کرتا، الٹ چکی چلا رہا ہے۔ لیکن یہی بات جب شعر بنا کے کی جاتی ہے لوگ کہتے ہیں واہ 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 کیا بات ہے، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت یوں نہیں ہے، اللہ نے خود بتایا، کیا لفظ بولتے ہیں، بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ گناہ، یہ لفظ بول رہے ہیں تاکہ گناہ کر سکیں، باطل ہے یہ بات۔ اللہ کیا فرماتا ہے، انی لغفار، بے شک یقیناً
میں غفار ہوں. غفار یعنی بہت مغفرت کرنے والا. لیکن کس کے لیے ہوں؟ لمن تاب، اس کے لیے جو توبہ کرے، یعنی میری طرف لوٹ کے آ جائے. نہیں ہے کہ جہاں شیطان چروانا چاہتا ہے وہاں چرتا بھی رہے اور کہے کہ میں اللہ بڑا غفور رہی. ایسے نہیں. انی یقیناً میں لغفارن، یقیناً میں غفار ہوں لمن تاب، جو میری طرف پلٹ ہے. توبہ پلٹنے کو کہتے ہیں عربی زبان میں. صلوات پڑھیں محمد والے. عرائض کو اپنی سمیٹنے کی میں کوشش کروں. توجہ کیجیے. والکاظمین الغیظ، غصے کو قابو میں رکھنے والے. ایک تو سختیوں میں اور آسانیوں میں دونوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے. والکاظمین الغیظ، غصے کو قابو میں رکھنے والے، نہ کہ غصے میں آ کے پھر ہر چیز بھول جائے، نہ دیکھے کہ میں شریعت کو کراس کر رہا ہوں، میں پیچھے زبان سے میری کیا نکل رہا ہے. والعافین عن الناس، اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دینے والے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسے اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے. یحب، محبت. یہ متقین کی نشانیاں بتائیں جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے. اگلی آیت میں 135 میں اور نشانی. وہ کیا ہے؟ یہ توجہ سے سنیے، اسی پر میں اپنی بات کا اختتام کروں گا. کہ ایسا نہیں ہے کہ متقین سے کبھی گناہ نہیں ہوگا. اس آیت میں اللہ نے امید دلائی ہے جن سے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے مثلا 1 سال گناہ نہیں کیا، مجھ سے ہو گیا، اب تو نہ گیا، میرا ہر چیز ختم ہو گیا. نہ. اب متقین کا مزاج بتایا ہے اس وقت کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے. انسان سے گناہ جذبات سے مغلوب ہو کر ہو جاتا ہے، غلطی سے ہو جاتا ہے، سستی میں ہو جاتا ہے، مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے گناہ. یہ گناہ ہو جانا اور چیز ہے اور عادی گناہ گار ہونا اور چیز. عادی مجرم اور ہے اور کبھی ہو جائے وہ اور چیز ہوتی ہے. تو متقین کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اگر ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، گناہ بے حیائی، یا اپنے نفسوں پر کوئی ظلم کر بیٹھے. چونکہ 2 لفظ آئے ہیں، فاحشہ سے دوسرے متاثر ہوتے ہیں، یعنی ایسا گناہ جس سے معاشرہ متاثر ہو، جس کا اثر معاشرے میں ظاہر ہو، اور یا ایسا گناہ کہ جس کا دوسروں سے تعلق نہیں ہے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے لیکن کر دیا اس نے. جب کبھی ان سے یہ گناہ ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ کون لوگ ہیں؟ جو عادی مجرم ہوتے ہیں. ورنہ ایک بندہ ہے ہر روز اسے پینے کی عادت ہے شراب، اسے کبھی اللہ یاد آتا ہے؟ اللہ کا یاد آنا یعنی پھر وہ کام چھوڑ دینا، اسے یاد آنا کہتے ہیں. نہ کہ پی رہا ہو کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بڑبڑا رہا ہو. یہ اللہ کا یاد آنا نہیں. آپ گھر سے نکلے کسی کام، آدھا گھنٹہ آپ نے سفر کر لیا اور آپ کو یاد آیا کہ جو جس کام جا رہا ہوں اس کے کاغذات تو گھر رہ گئے. یہ یاد آنا آپ کا رخ بدلوائے گا کہ نہیں بدلوائے گا؟ آپ کو یاد آیا لیکن آپ ادھر ہی چلتے جا رہے ہو. کیا کرنے جا رہے ہو ادھر؟ کاغذات تو ادھر رہ گئے. یہ یاد آنا بھی نہ یاد آنے کی طرح ہوتا ہے. یاد آنا وہ ہے کہ جو آپ کو واپس پلٹائے تاکہ جو غلطی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو سکے. وہ کاغذات گھر سے اٹھائے پھر وہاں پہنچے. ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے بعض کو دیکھا ہوا ہے کہ شراب کے نشے میں دھت ہوتے ہیں اور نعرہ حیدری لگا رہے ہوتے ہیں. شراب پی کر نشے میں دھت ہو کر نعرہ حیدری لگاتے ہیں. ائمہ کے جشن ولادت کو مناتے ہیں شراب پی کر. دیکھیں ایسے لوگ اور نعرے مارتے ہیں. یہ پلید ترین اور خبیث ترین لوگ ہیں جنہوں نے مکتب کو بدنام کیا ہے. وہ جو جن سے رجس اللہ نے دور رکھا ہے، یہ رجس پی کر اللہ نے قرآن میں شراب کو رجس کہا.
انما الخمر والمیسر والانصاب خمر شراب کو کہتے ہیں، میسر جوئے کو کہتے ہیں، والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ رجس ہے، یہ شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، اس سے دور ہو جاؤ. پی رہے ہیں اور اسی زبان سے جس کو نجس کیا اس سے پھر یہ وہ پاکیزہ نام بھی لے رہے ہو، بدترین نہیں سوچتے. بارہ فرمایا کہ جب یہ جو متقین ان سے جب گناہ ہوتا ہے تو ذکر اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ ہم سے کیا ہو گیا، اور پھر کیا کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی اللہ سے استغفار کرتے ہیں. مغفرت کا معنی میں نے بیان کر دیا، طلب مغفرت. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے کہہ رہا ہے کام بھی جاری رکھا ہو، نہیں. فاستغفر اللہ، پھر اللہ فرماتا ہے وَمَن، استغفار کی ترغیب دلانے کے لیے کیا فرماتا ہے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے اللہ کے سوا جو گناہوں کی مغفرت کرے گا. یعنی میں بیٹھا ہوں، میں ہوں، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، میرے سوا کوئی ہے ہی نہیں. لیکن آیت کا آخری حصہ، یہ جو گناہ کر بیٹھے تھے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، صفت کیا ہے، توجہ کیجئے. اور اگر ہم میں سے ہر کوئی سوچے، اگر عادت پڑی ہوئی ہے کسی گناہ کی تو ہم اس کیٹیگری میں نہیں آتے، اس متقین والی کیٹیگری میں. عادی گناہ کرتے ہیں، کوئی جو بھی گناہ ہے، کوئی بھی گناہ سوچ لیں. کیا فرما رہا ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور جو وہ ان سے گناہ ہوا ہے اس پر اصرار نہیں کرتے، یعنی اسے بار بار نہیں کرتے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، دیدہ دانستہ، جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ گناہ ہے، کیا استغفار، پھر کیا استغفار، پھر یہ نہیں کرتے. وَلَمْ يُصِرُّوا، اصرار نہیں کرتے، تکرار نہیں کرتے، عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. یہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اولئک لہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی، ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے. وجنات، اوپر کہا تھا نا مغفرت کی طرف جانے میں جلدی کرو اور اس جنت کی طرف جانے میں جلدی کرو جس کی وسعت آسمان و زمین جتنی ہے. اب یہ صفات متقین کی بتا کر کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور عمل کرنے والوں کا اجر کتنا بہترین ہے. صلوات پڑھیے محمد وآلہ. میری عرائض تمام، ایک میں نے واقعہ شروع میں بیان کیا تھا حضرت نوح اور ان کے بیٹے کا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو ایک ہماری خواہر نے سوال پوچھا ہے، آپ بھی اس کا جواب توجہ کے ساتھ سنیں. کیا بیان کیا تھا کہ جو قرآن نے بیان کیا ہوا کہ اللہ نے حضرت نوح سے کہا کہ جس چیز کا تجھے کچھ بھی علم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے بات نہ کر، مجھ سے سوال نہ کر، نہ مان مجھ سے. اللہ نے حضرت نوح سے کہا تھا. کیا چیز نہیں پتہ تھی حضرت نوح کو؟ کہ ان کا بیٹا مومن نہیں ہے. اللہ نے کہا جس کا نہیں پتہ اس کے بارے میں مجھ سے دعا نہ مانگ. تو ہماری ایک بہن نے سوال بھیجا کہ اگر جو مخالفین ہیں مکتب اہل بیت کے، وہ یہ اعتراض کریں کہ جیسے حضرت نوح کو نہیں علم تھا کہ ان کا بیٹا گڑبڑ ہے، رسول پاک کو بھی نہیں پتا تھا امام حسین نے خرابی کرنی، شریعت کی نافرمانی کرنی. توجہ کیجیے، کوئی دوسرا یہ اعتراض کرے کہ جس طرح حضرت نوح کو نہیں پتا تھا رسول اللہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ حسین بعد میں کیا کرے. ٹھیک ہے، اگر تھوڑی سی انسان توجہ کرے اس سوال، یہ بالکل غلط سوال ہے. اس سوال کی بنیاد ہی کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا نبی جب بھی کوئی مثلا فرض کرے کوئی غلطی کر رہے، اللہ اسے روک دیتا ہے. حضرت نوح نے اگر کی لا علمی کی وجہ سے، دیدہ دانستہ کو نہیں کرتا، لا علمی کی وجہ سے اللہ سے ایک سوال کیا، اللہ نے کہا یہ سوال نہ کر.
میں بتا رہا ہوں کہ تیرا بیٹا ٹھیک نہیں. تو جب نوح کو اللہ فوراً روک سکتا ہے تو جو حضرت نوح کا بھی سردار ہے, تمام انبیاء کا سردار ہے, وہ اگر ایک بات کہہ رہا ہے, مثلا فرض کریں, ایسا ہوا نہیں ہے, فرض کریں رسول پاک کو علم نہیں تھا تو اللہ نے فوراً روک دینا تھا کہ حسین کے بارے میں یہ بات نہ کرو. کوئی موازنہ ہی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا حسین, حسن و حسین جوانان جنت کے سردار. اس کے بعد کتنے سال اللہ کے نبی اس دنیا میں رہے. اللہ نے اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ کہتا یہ بات اپنی کینسل کرے. فرشتہ آیا خبر دی, کتب اہل سنت میں لکھا ہوا ہے, فرشتہ آیا خبر دی کہ جس حسین کو آپ اتنا پیار کرتے ہیں, آپ کے کلمہ پڑھنے والے کربلا نامی سرزمین پر اس حسین کو قتل کر دیں گے. اللہ یہ بھی تو خبر دے سکتا تھا کہ حسین کو کہو کربلا نہ جائے, غلط کرے گا کربلا جا کر. جو فرشتہ یہ خبر لے کر آیا ہے, خبر اس طرح بھی تو ہو سکتی تھی, لیکن کسی جھوٹی روایت میں بھی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی یہ فرمایا ہو کہ میرا حسین کربلا جا کے خطا کرے گا. کسی جھوٹی روایت میں بھی ایسا نہیں. یہی واقعہ آپ کو سناتا ہوں جو کتب اہل سنت میں. راوی کون ہے؟ ام المؤمنین بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں حسین چھوٹے سے تھے, حسین کم سن تھے. ایک دن رسول اللہ میرے گھر میں تشریف لائے اور مجھ سے کہا کہ کسی کو اندر مت آنے دیں. اندر چلے گئے. میں باہر تھی, اچانک حسین داخل ہوئے اور قبل اس کے کہ میں حسین کو پکڑ سکتی اپنے نانا کے ساتھ اندر چلے گئے. کچھ دیر میں نے صبر کیا لیکن پھر مجھ سے صبر نہ ہو سکا, میں بھی اس حجرے کے اندر چلی گئی. بی بی فرماتی ہے جب میں اندر گئی تو میں نے کیا منظر دیکھا. اللہ کا رسول زمین پر دراز ہے اور حسین کو اپنے سینے پر لٹا رکھا ہے. حسین کے بوسے بھی لیتے جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بھی بہاتے جاتے ہیں, گریہ کر رہے ہیں. میں بھی رونے لگی. جب یہ حالت دیکھی میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا, یا رسول اللہ ایسی کیا بات ہو گئی جس پر آپ گریہ کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے روتے ہوئے فرمایا, ام سلمہ ابھی ابھی اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا اور اس نے آ کر مجھے خبر دی, مجھ سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کو حسین سے کتنا پیار ہے؟ میں نے کہا مجھے حسین سے بہت زیادہ محبت ہے. تو اس فرشتے نے مجھے خبر دی کہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے خبر لایا ہوں کہ جس حسین سے آپ کو اتنی زیادہ محبت ہے, جس کا رونا آپ برداشت نہیں کرتے, اس حسین کو آپ کا کلمہ پڑھنے والے کربلا نامی ایک سرزمین پر بھوکا پیاسا ذبح کر دیں گے. ام سلمہ اس فرشتے نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اس سرزمین کی مٹی آپ کو لا کر دے سکتا ہوں. وہ فرشتہ میرے لیے اس شیشی میں یہ مٹی لایا ہے. ام سلمہ اس کو اپنے پاس رکھ لو, جس دن اس کے اندر موجود مٹی کا رنگ سرخ ہو جائے سمجھ لینا کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا. عزاداروں یہ واقعہ گزر گیا, دن گزرتے رہے, حسین نے مدینہ چھوڑ دیا, حسین نے مکہ بھی چھوڑ دیا اور حسین کربلا پہنچ گئے. عصر عاشور کا وقت آیا, اللہ کے سچے رسول کی بتائی ہوئی بات پوری ہوئی. بی بی ام سلمہ سو رہی ہیں, نیند میں خواب دیکھتی ہیں. خواب میں اللہ کے رسول کو ایسی حالت میں دیکھا کہ جیسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. کیا دیکھتی ہے بی بی خود بیان کرتی ہے, میں نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا کہ سر پر عمامہ نہیں تھا, سر کے بالوں پر گرد و غبار, ریش مبارک پر گرد و غبار, کپڑوں پر گرد و غبار. میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا, اے اللہ کے رسول کیا ہو گیا, ایسی حالت آپ کی کیوں ہے؟ فرمایا ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں, میرے حسین کو میرے کلمہ پڑھنے والوں نے بھوکا پیاسا ذبح کر دیا. تیروں کے ساتھ, نیزوں کے ساتھ خنجر چلا میرے حسین کی گردن پر. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار
بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو، اس 5 راتوں کی عبادت کو اور دیگر جو محافل عزاداری یہاں پر برگزار کی جاتی ہیں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان محافل کو ہمارے دینی بصیرت اور دینی شعور میں اضافے کا سبب قرار دے، ہمارے نیک اعمال میں اضافے کا سبب قرار دے، ہماری گناہوں سے توبہ کا سبب قرار دے، روز قیامت امام حسین کی ماں کے سامنے ہماری سرخ روئی کا سبب قرار دے، ان کی شفاعت ہمیں نصیب ہونے کا سبب قرار دے۔ پروردگار قرآن و اہل بیت اطہار کے صدقے تمام دنیا میں امام مظلوم کے عزاداروں کی جان و مال اور ناموس کی حفاظت فرما، مومنین کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما، تیری وحدہ لا شریک ذات کے علاوہ دنیاوی مسائل میں ہمیں کسی اور کا محتاج نہ بنا۔ پروردگار قرآن و اہل بیت کے صدقے ہمارے مرحومین جتنے مومنین مومنات یہاں پر تشریف فرمائیں ان کے مرحومین بالخصوص جن کے نام لیے گئے مجلس کے آغاز سے پہلے اور اس ملت کے شہداء، پروردگار سب کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار قرآن و اہل بیت کے صدقے مکتب اہل بیت کے مخالف ناصبیوں کی شکل میں، یزیدیوں کی شکل میں ظاہر ہیں یا چھپے ہوئے ہیں، اگر قابل ہدایت نہیں ہے پروردگارہ ہمارے ملک کو، پوری امت مسلمہ کو ان افراد کے شر سے اگر یہ قابل ہدایت نہیں ہے نجات عطا فرما۔ پروردگار پرچم اسلام یعنی پرچم حسین کو تمام دنیا پر سربلند فرما۔ پروردگار ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کی غیبت کے دوران ان کے حقیقی منتظر بن کر زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔